الرحیم۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بدنگاہی کے مرض میں مبتلا ہوں، ہر چند استغفار بھی کرتا ہوں لیکن دل صاف نہیں ہوتا۔ بدنگاہی کے مرض میں مبتلا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں لیکن دل صاف نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ ظلمت ہوتی ہے بدنگاہی سے، اور اتنی ظلمت ہوتی ہے بس اوقات مہینوں کی نہیں سالوں کی نیکیوں کا نور اس ظلمت سے ختم ہو جاتا ہے۔ بدنگاہی کرنے والے شخص کو کبھی عبادات کی لذت اور انوارات نہیں ملتے۔ اس کی ساری عبادات محض رسمی سی ہو جاتی، وہ کبھی ایمان کی حلاوت نہیں پاتا۔ تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں، دل صاف نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا استغفار سے اتنی جلدی صاف نہیں ہوا کرتا، بلکہ آئندہ جب ایسا موقع آئے تو اپنے نفس پہ قابو پاؤ، اس کے نور سے دل میں پوری صفائی ہوتی ہے، اس میں ہمت سے کام لینا چاہیے، استغفار سے بات نہیں بنے گی۔ ایسے موقع پہ ہمت کر کے بدنگاہی سے بچنا ہوگا۔ یہ جو مجاہدہ اٹھاؤ گے نا، اس مجاہدے کے نور سے وہ گندگی ختم ہوگی۔ میرے استغفار سے بھی بات نہیں بنے گی۔ ایسے موقع پہ اللہ کا خوف، اس کی نحوست، اس کی گندگی کا احساس کر کے اس گناہ کی، اور بچنا، ہمت کرنا، نفس کو قابو میں رکھنا، اس پر جو نور ملے گا اس سے دل کو پاکیزگی ملتی، اس سے دل کو نور ملتا۔ تو یہ گناہ بہت رواج پا گیا ہے، لیکن اس کی نحوست بہت ہے، اس لیے آج دینداری میں رونق نہیں ہے، دینداری میں رونق نہیں ہے کہ ایک آدمی اتنے عرصے سے دیندار ہے اور پھر اس کے اخلاق میں اور بہتریاں ہیں، امانت دیانت میں اور سچ بہتریاں ہیں، اس کی نماز اور بڑھیا ہو جائے، اس کا اللہ کا تعلق اور بڑھ جائے، وہ رونق نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی نحوست سے ساری دینداری کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، تو بس اوقات میری مجبوری ہو جاتی ہے، نہ پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن اندر دینداری کی رونق نہیں رہتی۔ اندر دینداری کی رونق نہیں رہتی۔ اور صرف استغفار سے بھی کام نہیں چلے گا، ایسے مواقع پہ ہمت کر کے نگاہیں بچانی ہوں گی۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے خوف سے اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے اسے ایسی ایمان کی حلاوت ملتی ہے، سبحان اللہ، جو اور کسی عمل پہ نہیں ملتی، جو اور کسی عمل پہ نہیں ملتی۔ بدون ہمت کے کوئی کام نہیں ہوتا بھائی۔ اصل علاج نظر کا تو یہی ہے، ہمت کرنی پڑے گی۔ جس وقت ایسا موقع ہوا کرے یہ خیال کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آدمی میں تھوڑا سا لحاظ ہوتا نا، تو ابا کے ساتھ کھڑا ہو تو نظریں احتیاط کر لیتا، استاد کے سامنے کھڑا ہو نظروں سے احتیاط کر لیتا ہے، کوئی مربی شیخ کے ساتھ ہو احتیاط کر لیتا ہے،
کوئی شریف اور صالح دوست ہو پھر بھی نظروں کی خیال کر لیتا ہے، لحاظ ہے نا. تو بتائیے اگر یہ خیال آ جائے اور یہ دھیان ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جو ہر محسن سے بڑھ کر محسن ہے اور ہر ایک سے بڑھ کر مہربان ہے مجھ پر، وہ دیکھ رہا ہے. اس کا استحضار کر لے، دھیان میں لے آئے کہ حق تعالیٰ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں. اگر ہمارا بزرگ اس حرکت کو دیکھتا تو ہماری کبھی جرت نہ ہوتی. خدا تعالیٰ کو دیکھتی ہوئی جرت کرنا بڑے غضب کی بات ہے. بار بار اس خیال کے حاضر کرنے سے انشاءاللہ کامیابی ہو. تو اصل تو ہے ہمت، لیکن ساتھ ساتھ اس ہمت کے لیے اس استحضار کا بھی ہونا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ استحضار بھی ہو جائے تو انشاءاللہ ہمت آسان ہو جائے گی اور اس موذی مرض سے نجات مل جائے گی. اب تک تو ہم نے خارش کے مزے لیے نا، مزہ تو خارش کرنے والے کو بھی آتا ہے. بد نگاہی اور بد نظری کرنے والے کو مزہ تو آتا ہے، لیکن وہ مزہ خارش کی طرح ہوتا ہے، خارشی کی طرح جو خارش کر رہا ہوتا ہے. صحت کے مرض تو ہے ہی کچھ اور. اسی طرح نگاہوں کی پاکیزگی کی بات ہی کچھ اور ہے. ایسا ٹھہراؤ آئے گا زندگی میں، دل میں ایسا سکون آئے گا. ظاہر ہے جب نیکیوں کا نور اکٹھا ہوگا تو کیا ٹھنڈک ہوگی اندر، کیا ٹھنڈک ہوگی اور کیا سکون ہوگا.